بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور اس میں دو خاص صدقے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو زندگی میں سکون و برکت لاتے ہیں۔ ایک شخص جو کاروبار میں نقصان، قرض اور بیماریوں سے پریشان تھا، ایک بزرگ کے پاس روتے ہوئے پہنچا اور حل مانگا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ربیع الاول میں دو صدقے ضرور کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس نے صدقہ دینا شروع کیا اور ایک رات خواب میں دیکھا کہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر عظیم پتھروں سے ایک مضبوط محل تعمیر کر رہی ہیں۔ گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، یہ تعمیر کیوں؟ ایک فرشتہ بولا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تمہارے صدقوں کے صلے میں ہم یہ روحانی محل بنا رہے ہیں جو تمہیں دنیا و آخرت میں تحفظ دے گا۔ محترم ناظرین، جب بھی ہم صدقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ اگر صدقہ صرف دولت خرچ کرنے سے ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جن کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو ایسے صدقے کیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے ہیں کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ اتنے عظیم کیوں ہیں؟ وہ دو صدقے دینے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے، اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج ہم وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ جو دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری ملے اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت، ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ سب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قلعے ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص بہت ناگوار زندگی گزار رہا تھا، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے کہ آنکھوں تک آنسو آ گئے۔ وہ انسان ہر طرح سے مایوس اور پریشان تھا۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس پہنچا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال، حضرت میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے بڑی نرم آواز میں کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے،
یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، خوشی اور انوار کا ہے۔ اس مہینے میں ایک راز ہے، ایک کنجی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ تم صدقہ دینا شروع کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے میں صدقہ کرو۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے کہا، کیا واقعی صدقہ کروں گا؟ کبھی کچھ کسی کو دے دیتا، کبھی چند سکے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا، کبھی کپڑے بانٹ دیتا۔ دل میں عزم کر لیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ کر کے چھوڑوں گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کہ جیسے پہاڑ کی چٹان ہو۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستی اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، ایک کے اوپر ایک پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور ایسی روشنی تھی جو دل کو مطمئن کر دے۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہارے گھر کے اوپر یہ مضبوط قلعہ تعمیر کریں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ مصیبتیں لکھ رکھی تھیں، لیکن جب سے تم نے صدقہ دینا شروع کیا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ فرشتہ بولا، یہ دیواریں، یہ ڈھال اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں کہ وہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور آزمائشیں جو تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں، اب ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے جو صدقے کی وجہ سے تمہارے گھر پر نازل ہوئی ہے۔ اب پریشانیاں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا اور روتا رہا۔ اس نے دل میں کہا، اے اللہ، میں نے تو چند روپے راہ خدا میں دیے تھے اور تو نے میرے گھر کو اپنی خاص حفاظت سے نواز دیا۔ اس واقعے نے سکھا دیا کہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی ڈھال ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم دو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صدقے ہیں؟ وہ دو صدقے یہی ہیں، وہ راز جو ہم ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی، سب سے بلند مرتبہ شخصیت اس دنیا میں اپنے آمد کا اعلان فرمایا۔ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا اندھیرا چھٹا، دلوں کو روشنی ملی اور انسانیت کو وہ اصول عطا ہوئے جن پر چل کر دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو اپنا معمول بنایا جائے، جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہوں۔ انہی میں سے دو صدقے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ ان دو میں سے پہلا صدقہ کسی انسان کو معاف کر دینا۔ محترم ناظرین، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملے کرتا ہے، کبھی زبان کے واسطے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد
اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں جگا دیتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا ہے، اور جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ خود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ وہ اصل معافی اور درگزر کی تعلیمات کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ سوچئے، جب کوئی آپ کا دل توڑتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس وقت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقت کا سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہوں تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں، لیکن جہاں ضد، انا، کینہ اور انتقام پایا جاتا ہے وہاں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجئے، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں سے منفرد ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت براہ راست اس ذات اقدس سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس مہینے میں عبادت، خیرات اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کھل کر برسنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکی کے ہر عمل کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہی میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بھی اتنا عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے پیچھے ایک عظیم راز چھپا ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال و خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سراپا گرم جوشی اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور وعدے پورے کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آئیے اس ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبے اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حالت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد پہلے مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے
جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ سے فیضیاب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ جیسے کہ طائف کے سفر میں جب سرداروں نے بدتمیزی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے پر اکسایا تو آپ نے زخمی حالت میں بھی بد دعا کے بجائے دعا مانگی، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ صبر عظیم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا صدقہ ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ لہذا اس مبارک مہینے میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں تکلیف دے یا حق تلفی کرے تو بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ پیش کریں۔ نہ صرف مالی صدقہ بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ پیغام پسند آیا ہو تو شیئر کریں، کمنٹس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔